میرے نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرور کائنات، فخر موجودات، اصل کائنات، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد عربی روحنا فدا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النمل فی جہرها لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے، زمین و آسمان میں بسنے والی مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ کے اندر اس بندے پر درود بھیجا کرتی ہیں جو بندہ لوگوں کو خیر سکھاتا ہے۔ قرآن کی تعلیم دینا یہ بھی خیر ہے، حدیث مصطفیٰ کی تعلیم دینا یہ بھی خیر کی تعلیم دینا ہے، فقہ پڑھانا یہ بھی خیر کی تعلیم دینا ہے۔ اب اسی حدیث کے تناظر میں آئیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی قدر و قیمت کو سمجھا جائے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے سرکار علیہ السلام کی یہ بشارت ہے کہ اگر علم سریا کے پاس بھی ہوتا تو یقیناً فارس کے کچھ رہنے والے اس کو وہاں سے بھی حاصل کر لیا کرتے، حاصل کر لیتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سب کے سب فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد معلوم ہوتے ہیں، ان کے شاگرد معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ آپ کو بے شمار اور لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں یاد تھی، اس لیے کہ ایک فقی اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب اس کی نظر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک حدیثیں بھی ہو، قرآن پاک کی آیات مبارکہ بھی ہو۔ اور یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جب آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا 40 بار ختمات مبارک کیا کرتے تھے قرآن پاک کا، 40 بار قرآن کے ختمات مبارک کیا کرتے، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے مسائل کو حل فرما دیا کرتا تھا اور ان مسائل کا حل آپ کے ذہن و دماغ کے اندر القا کر دیا جاتا تھا۔ مگر زمانہ جانتا ہے کام کرنے والے، خدمات انجام دینے والے، دین و سنیت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے والے ہر دور کے اندر اعدائے دین اور دشمنان اسلام اور حاسدین کی نظروں میں رہے ہیں اور انہوں نے ان کو ستانے کی کوشش کی ہے، ان کی شخصیات کو مجروح کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگداشت نہیں کیا ہے۔ یہی حال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت امام اعظم جو فقہ کی خدمات انجام دے رہے تھے، آپ کے زمانے میں آپ کی نظیر نہیں ملتی تھی، آپ کے دور میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تعلق سے بہت سارے حضرات نے یہ بات عام کر دی تھی کہ ابو حنیفہ قیاس ہے، قیاس کرتے ہیں، قرآن کی آیت کے مقابل قیاس کرتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کے مقابل قیاس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ، کون امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ؟ جو سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور حضرت امام حسین کے پوتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کے ذہن و دماغ میں کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بات بٹھا دی تھی کہ آپ دینی مسائل اور احکام شریعت کے اندر قیاس اور رائے سے فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب معلوم ہوا کہ آپ وہی امام عراق ابو حنیفہ ہیں کہ جن کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ وہ قیاس اور رائے کو جگہ دیتے ہیں اور حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا
کہ آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے میرے نانا جان کے دین کو بدل کے رکھا ہے، یعنی قطعی نصوص اور قرآن و حدیث کے مقابل میں آپ قیاس کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے عرض کی، سرکار اگر کچھ وقت مل جائے تو بیٹھ کے بات کر لی جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت اکرام کے ایک پاکیزہ فرد فرید نے اجازت دے دی، یعنی امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ عرض کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں، 3 باتیں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل جاتی ہے۔ آپ نے پہلا سوال یہ کیا، امام پاک ذرا یہ بتائیں مرد کمزور ہے کہ یا عورت، یعنی مرد اور عورت کا اگر موازنہ کیا جائے تو ان میں مرد کمزور ہوگا کہ عورت؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو امام باقر نے جواب دیا، فرمایا کہ مرد کمزور نہیں ہوتا ہے، عورت کمزور ہوا کرتی ہے، مرد اس کے بالمقابل طاقتور ہوا کرتا ہے، مضبوط ہوا کرتا ہے۔ تب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت یہ بتائیں مرد کا شریعت میں کتنا حصہ ہے، عورت کا کتنا حصہ ہے؟ امام باقر نے فرمایا مرد کے لیے 2 حصے ہیں، عورت کے لیے 1 حصہ ہے۔ تب امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، ھذا قول جدک، یہ تو آپ کے نانا جان کا قول رہا، کیا کہ مرد کے لیے 2 حصے ہیں، عورت کے لیے 1 حصہ ہے۔ اب اگر سرکار میں شریعت کو بدلتا اور آپ کے نانا جان کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دیتا، کہتے ہیں وَلَوْ حَوَّلْتُ دِينَ جَدِّكَ، اگر میں نے آپ کے نانا جان کے دین کو بدلا ہوتا، لَكَانَ يَنبَغِي فِي الْقِيَاسِ أَن يَكُونَ لِلرَّجُلِ سَهْمٌ وَلِلْمَرْأَةِ سَهْمَانِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ أَضْعَفُ مِنَ الرَّجُلِ، تو میرا قیاس تو یہ چاہتا ہے، عقل تو یہ چاہتی ہے کہ میں یہ فتویٰ دیتا کہ مرد کے لیے 1 حصہ ہے، عورت کے لیے 2 حصے ہے، اس لیے کہ مرد طاقتور ہے اور عورت کمزور ہے، مگر میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا، میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا، بلکہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیغام مجھ تک آیا، جو شریعت مجھ تک پہنچی، میرے نبی علیہ السلام کا جو فرمان مجھ تک آیا، میں نے سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قرآن پاک کے قانون اور دستور کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ دوسرا سوال آپ کرتے ہیں کہ نماز افضل ہے کہ زکوٰۃ افضل ہے؟ امام باقر نے جواب دیا کہ نماز افضل ہے۔ تب امام اعظم نے کہا ھذا قول جدک، یہ تو آپ کے نانا جان کا قول رہا، وَلَوْ حَوَّلْتُ دِينَ جَدِّكَ، اگر میں نے آپ کے نانا جان کے دین کو بدلا ہوتا، فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَمَرْتُهَا أَن تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَلَا تَقْضِيَ الصَّوْمَ، کہا میرا قیاس تو یہ چاہتا ہے، آپ فرما رہے ہیں نماز افضل ہے، یہی سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، یہی میرے نبی کا فتویٰ ہے، یہی شریعت کا قانون ہے، لیکن اگر میں نے اپنے قیاس کو سامنے رکھا ہوتا، حدیث مصطفیٰ کو چھوڑا ہوتا، تو حضرت میں تو یہ کہتا کہ عورت اگر حیض سے پاک ہو جائے، ناپاکی سے اس کو پاکی حاصل ہو جائے، تو میں اس کو حکم دیتا کہ وہ صرف نماز کی قضا کرے، روزے کی قضا نہیں کرے، جبکہ آپ جانتے ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ روزے کی قضا کرے گی، مرد اور عورت جو ہے وہ نماز کی قضا نہیں کرے گی بلکہ روزے کی قضا کرے گی۔ مگر سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا اور اہمیت بتائی، تو ایمان کے بعد سب سے بڑی اہمیت نماز کی بتائی گئی، نماز کو افضل کہا گیا، لہذا میں نے یہاں بھی قیاس کو چھوڑا۔ اس کے بعد تیسرا سوال کرتے ہیں، اے امام پاک یہ بتائیں پیشاب زیادہ ناپاک ہے کہ منی کا قطرہ زیادہ ناپاک ہے؟ آپ نے کہا پیشاب زیادہ ناپاک ہے، اس میں نجاست شدید ہوا کرتی ہے۔ تب امام اعظم عرض کرتے ہیں فَلَوْ كُنْتُ حَوَّلْتُ دِينَ جَدِّكَ بِالْقِيَاسِ، اگر میں نے آپ کے نانا جان کے دین کو قیاس سے بدلا ہوتا، لَكُنْتُ أَمَرْتُ أَن يُغْتَسَلَ مِنَ الْبَوْلِ وَيُتَوَضَّأَ مِنَ النُّطْفَةِ لِأَنَّ الْبَوْلَ أَغْزَرُ مِنَ النُّطْفَةِ وَلَكِنْ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أُحَوِّلَ دِينَ جَدِّكَ بِالْقِيَاسِ، کہتے ہیں اگر میں نے آپ کے نانا جان کے دین کو قیاس سے بدل دیا ہوتا، اپنی رائے سے بدلا ہوتا، اپنی فکر سے بدلا ہوتا، میں نے قرآن کے مقابل یا حدیث کے مقابل اپنے قیاس کو سامنے رکھا ہوتا اور ان کو چھوڑ کر کے قیاس پہ عمل کیا ہوتا، تو یقیناً میں یہ حکم دیتا پیشاب چونکہ زیادہ نجاست والا ہے، اس لیے
پیشاب کی بنیاد پر غسل کیا جائے اور نطفہ اور منی کی بنیاد پر اگر خروج منی ہو تو ایسی صورت میں وضو کیا جائے، اس لیے کہ پیشاب میں زیادہ گندگی ہے اور منی میں اس کے مقابل کم گندگی ہے۔ لیکن کہتے ہیں اللہ کی پناہ کہ میں آپ کے نانا جان کے دین کو قیاس سے بدلوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے یہ چہیتے بیٹے حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سارے استدلالات سن رہے تھے۔ ان ساری باتوں کو سن کر کے امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً خوشی کا اظہار کیا۔ آپ کے ذہن و دماغ میں جو چیز بیٹھی ہوئی تھی وہ فوراً ذہن سے نکل جاتی ہے اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگا لیتے ہیں، آپ کے ساتھ نرمی برتتے ہیں، آپ کی عزت و وقار کا اظہار کرتے ہیں، وقبل وجہہ اور آپ کے چہرے کو بوسہ دے لیا کرتے ہیں۔ پتہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قیاس نہیں ہے بلکہ دین مصطفیٰ کے اصل دائی ہے، دین مصطفیٰ کے اصل ترجمان ہے، رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کو عام کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ پیشوا کے ساتھ ہم بلائیں گے۔ کل قیامت کے دن ہم حنفیوں کا حال انشاءاللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے، ہمیں سچا مقلد امام اعظم بنائے۔